مولاي صل وسلم دائما أبدا على اللہ پاک نے سورت کے اندر پہلے کل کے درس کے اندر ان بندوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے سزا کا ذکر بھی کیا کہ انہیں جہنمی وہ سنگل، وہ زنجیر اور توق ان کے گلے کے اندر ڈال کر اور جلتی ہوئی آگ کے اندر انہیں پھینک دیا جائے گا۔ تو سورۃ القیامہ کے اندر پہلے اللہ نے نیک بندوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر اللہ نے ان بندوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو یہاں اللہ نے پہلے ان بندوں کا ذکر فرما کے اب اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہا ہے، اور ان کے انعاموں کا ذکر بھی ان آیتوں کے اندر کیا جا رہا ہے کہ جنت کے اندر یہ پہنچ کر اللہ انہیں کن کن انعاموں سے نوازے گا۔ تو سب سے پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ کا دیدار، اس کے مقابلے کے اندر ساری چیزیں کم ہیں، اللہ کا دیدار سب سے قیمتی ہے۔ تو یہاں فرمایا ان الابرار، ابرار کہتے ہیں نیک بندوں کو، جو نیک بندے یہاں دنیا میں عمل کر کے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں انا کا لفظ استعمال فرمایا، یہ انا وہاں عربی میں آتا ہے کہ شک کو دور کیا جائے، ذہنوں کے اندر شک بھی نہ آئے۔ تو فرمایا بے شک جو نیک ہیں اس دنیا کے اندر انہوں نے احکام الہی کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق، اطاعت رسول کے مطابق انہوں نے اپنا عمل کیا۔ تو فرمایا اسی طرح یہ ابرار یہ جمع ہے کہ اللہ کے نیک بندے، عبادت گزار بندے۔ فرمایا قیامت کے دن جب یہ جنت کے اندر پہنچیں گے، اللہ ان کو پینے کے لیے فرمایا یشربون من کأس، فرمایا ان کو پینے کے لیے جام اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ کاس کہتی ہیں اس پیالے کو جس کے اندر مشروب ہو، جس کے اندر شربت ہو۔ تو فرمایا جس کے اندر پانی ہو اسے نہیں کہتے، فرمایا جنت کے اندر یہ پہنچ کر ایک تو اللہ نے شرابن طہورا کا جو جنتیوں کے لیے انعام ہے، فرمایا ایک دودھ جو نہ ختم ہونے والا دودھ ہوگا، یہ دودھ نہیں جو ہم دنیا کے اندر استعمال کرتے ہیں، اس دودھ کے ساتھ جو ہم نے سوچا نہیں تھا وہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس دودھ کے ساتھ جو دودھ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا ہے۔ تو وہاں جو اللہ نے جنت کے اندر نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ خالص ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی چیزیں خالص بھیجی تھیں، یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم نے ان کو خراب کیا۔ اللہ نے نہ پانی کو خراب کیا، نہ دودھ کو خراب کیا، نہ شہد کو خراب کیا۔ اللہ ملاوٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہماری بدبختی ہے، ہمارا یقین نہیں، اور ہم اس پیسے کی خاطر لالچ کرتے ہیں اور چیزوں کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ منافع بہت آئے گا۔
لیکن یہ دنیا کے اندر اگر انہیں منافع مل بھی جائے اور انہیں نفع مل بھی جائے، انہیں پیسہ مل بھی جائے، آخرت کے اندر جو ان کی خرابی ہے اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ تو فرمایا بے شک اللہ کے نیک بندے مشروب پئیں گے۔ فرمایا کس کے اندر؟ من کاسن، فرمایا وہ جام ہوں گے، پیالے ہوں گے جن کے اندر اللہ کے وہ جنسی بندے وہ شرابن طہورا بھی استعمال کریں گے، وہ شہد بھی استعمال کریں گے، وہ دودھ بھی استعمال کریں گے، وہ بھر بھر کے جام پئیں گے۔ فرمایا مزاجھا کفورا، فرمایا پھر وہ بے ذائقہ نہیں ہوں گے، جو وہاں کے مشروب ہوں گے، دودھ ہوں گے، شربت ہوگا، فرمایا بے ذائقہ نہیں ہوگا۔ مزاجھا کفورا، فرمایا ذائقے دار ہوں گے، جس طرح کفور اس کے اندر ملا دی جائے، فرمایا جس کے اندر کستوری ملا دی جائے، فرمایا اسی طرح جب وہ مشروب پئیں گے تو وہ خوش ذائقہ ہوں گے۔ بعض اوقات انسان کھانا کھاتا ہے، کوئی چیز پیتا ہے، اس کے اندر ذائقہ نہیں آتا، انسان اسے چھوڑ دیتا ہے، تو کہتے ہیں یار اس کے اندر اچھا ذائقہ نہیں، کھانا تیار ہوا، سالن تیار ہوا، یار یہ اچھا نہیں پکایا گیا۔ شادی بیاہ کے موقع کے اندر ہم بہت ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یار اس کا کھانا بڑا اچھا لذیذ پکا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی اسی طرح جنت کے اندر جو بھی نعمت دی جائے گی وہ خوش ذائقہ ہوگی، وہ خوشبودار ہوگی، وہ انسان اس سے کرات نہیں کرے گا اور اس کو خوش ہو کے استعمال فرمائے گا۔ تو فرمایا کانا مزاجھا کفورا، فرمایا یہ جو مزاجھا کی ضمیر ہے یہ کاف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فرمایا جو بھر بھر کے جام دیے جائیں گے اس کے اندر خوشبو آئے گی، اس کے اندر ذائقے آئیں گے۔ تو فرمایا آگے اللہ پاک نے فرمایا عینا، عین کہتے ہیں چشمے کو، آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، تو جو چشمہ بہتا ہو اس سے عین کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو فرمایا کفور کا جنت کے اندر ایک چشمہ چل رہا ہوگا، فرمایا وہ چشمہ چل رہا ہوگا، عین یشرب بہا، فرمایا اس چشمے سے، اس کفور کے چشمے سے کون استعمال کریں گے اس کو؟ عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ فرمایا جنہوں نے اپنی زندگی اطاعت الہی کے اندر گزاری، صلہ رحمی کے اندر گزاری اور سچائی کے اندر گزاری، اللہ کی اطاعت کے اندر گزاری۔ یہ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، صلہ رحمی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر بیٹھ کے اس بات کا ذکر فرمایا میرے صحابہ، ایک فاشا عورت، گناہ گار عورت، اس نے انسانوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی۔ فرمایا ایک پیاسا کتے کا بچہ پیاسا، وہ اپنی زبان کو نکالے ہوئے اور وہ پیاس کی وجہ سے تکلیف کے اندر تھا، یہ فاشا عورت وہاں سے گزری ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنا دوپٹہ اتارا، کنویں کے اندر، جو کنویں کے اندر پانی تھا اس کو گیلا کیا اور اسے پانی پلایا۔ فرمایا اس عمل کے سبب سے اللہ نے ان کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، اسے بخش دیا، اسے معاف کر دیا۔ ایک جانور کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا عمل، اس کا ثواب اتنا ہے، اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، جو اپنے محتاطوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، جو عام بندوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور اپنے پروں کو جھکا دیتا ہے، طاقت کو جھکا لیتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن بھی اللہ عین یشرب بہا عباد اللہ، فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کے بندے۔ ہم ساری زندگی کہتے رہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ کہے تم میرے بندے نہیں ہو تو کیا ہماری بات مانی جائے گی؟ تو رب کی بات مانی جائے گی، تو رب کی بات کو مانا جائے گا۔ تو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں۔ تو یہاں فرمایا عین یشرب بہا، اس چشمے سے کون پئیں گے؟ فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندے پئیں گے۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لے، اللہ اپنے عبادت گزار بندوں کے اندر ہمیں شامل فرما لے۔ کل قیامت کے دن ہم اس گروہ کے اندر کھڑے ہوں گے اور اس جماعت کے اندر کھڑے ہوں گے، اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا میرے بندے ہیں، آپ کی زندگی بن گئی، آپ کامیاب ہو گئے، آپ کی ساری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرما دیے یہ میرے بندے ہیں، تو فرمایا یفجرونہا تفجیرا،
اب یہاں محنت کی ضرورت ہے، وہاں محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فرمایا جہاں آپ چاہیں گے اور اس مشروب کو، اس پانی کو اپنے محلوں میں لے جائیں گے، آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو فرمایا یفجرونہا، اس پانی کو اپنے محلوں کے اندر، جنت کی اس محل کے اندر، اپنے گھروں کے اندر لے کر جائیں گے تو اللہ منع نہیں فرمائے گا، فرمایا لے جاؤ۔ یفجرونہا تفجیرا، آج اپنی مرضی کو پیچھے کر لو، اللہ کے احکام کو آگے کر لیں کہ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جو میرے رب کا حکم ہے، تو پھر جنت کے اندر پہنچ کر پھر تمہاری مرضی چلے گی، اور جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ پھل آ جائے گا، اور وہاں نوکر چاکر اللہ کی جنت کے اندر حوران جنت ہوں گی، وہ آپ کی نوکر بن کے آپ کی خدمت کریں گی، جس چیز کے لیے آپ کا دل چاہے گا۔ آپ پھل کھانا چاہتے ہیں، وہ پھل خود بخود ہی آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا عین یشرب بہا، فرمایا جو کفور کا چشمہ ہے وہاں جنت کے اندر، تو عباد اللہ، اس کو اللہ کے بندے پئیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، فرمایا جہاں چاہیں گے وہ لے جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے نظر کا ذکر آ رہا ہے، میں نے آج اس آیت کو اسی لیے تلاوت نہیں کیا، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس کو ہفتے کے دن بیان کریں گے کہ شرعی طور پہ انسان ایک نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے میں یہ عمل کروں گا۔ تو فرمایا شرعی طور پہ نظر وہ مانی چاہیے جو شریعت کے اندر اس کا وجود ہو۔ مثال کے طور آپ کا کوئی آدمی بیمار ہے، آپ نظر مانتے ہیں اللہ میرا فلاں عزیز صحت یاب ہو جائے، میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنے نفلی روزے رکھوں گا، میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ یہ نظر مانیں کہ میں نہ فرمانی کروں گا، جس طرح آج کل ہمارا رواج بن چکا ہے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، میں فلاں دربار کے اوپر جا کے چادر چڑھاؤں گا، اس کا شریعت کے اندر کوئی حکم نہیں۔ میں جا کے وہاں بریانی کی دیگ جا کے اس بابے کو دے کے آؤں گا، اس کا شرعی طور پہ حکم نہیں۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو ہفتے کے دن بیان کریں گے کہ ہمیں نظر وہ ماننی چاہیے جس کا وجود شریعت کے اندر ہو، ہمیں ثواب بھی ملے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہفتے کے دن بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔